آسمان اور زمین کی پیدائش، ان میں بے شمار چیزوں کا وجود ایک خالق کی خبر دیتا ہے۔ پھر ان کا جو انتظام چل رہا ہے اس انتظام سے بھی ایک مالک کا پتہ چل رہا ہے۔ صدیوں سے یہ نظام زمین اور آسمان کا قائم ہے، کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں، تصادم نہیں ہوا۔ یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر یوں ہی گزر جاتے ہیں، غور و فکر حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا سورۃ ذاریات کے اندر، سورۃ ذاریات 51 نمبر سورت آیت نمبر 20، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کتنا خوبصورت بنایا ہے انسان۔ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے، مرد عورت کو دیکھ کر کتنی نشانیاں اس کے اندر، سبحان اللہ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں، آسمان سے بارش ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے، اور جو وعدہ ہے جنت اور دوزخ کا، ثواب کا اور سزا کا۔ آخری آیت فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مثل ما انکم تنطقون، آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ تو فرمایا ان کے پاس جب آیتیں اور نشانیں آتی ہیں تو یہ اعراض کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض، لمبی آیت ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، پانی کی وجہ سے بنجر ہوئی پڑی تھی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ہواؤں کے بدلنے اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی نشانیاں تو بے بہا موجود ہیں، اسے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا تیرا وجود تھا، کیا نظر نہیں آتا تھا آسمان اور زمین، اپنا وجود نظر نہیں آتا تھا، بے بہا چرند پرند نظر نہیں آتے تھے، اور سب کو روزی دینے والا تجھے کبھی نہیں فکر ہوئی، سوچا نہیں کہ ان سب کا رزق کون پورا کر رہا ہے، کہ سپی بند کے اندر یا پتھر بند کے اندر جو کیڑا ہے اس کے منہ میں بھی سبز پتا موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر آدمی کو اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آیا تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس آیت میں حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید۔ آج کے دور میں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید، تقلید کا بڑا رد ہے اس آیت کریمہ۔ بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا۔ کیا چیز آئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دلائل کے ساتھ اور قرآن مجید، اور کفار جس چیز پر ہنستے تھے کہ
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، پھر سوال و جواب ہوں گے، پھر معاملات ہوں گے۔ اللہ کے جو یہ وعدے ہیں کہ یہ غریب ترین لوگ غالب آ جائیں گے اور یہ بڑے بڑے چودھری سب مغلوب ہو جائیں گے، ہنسی مذاق میں اڑایا کرتے ہیں۔ اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے ہنسی مذاق کرتے ہیں آخرت کا، پیسے دے دو جو لیے ہوئے، نہیں دیتا ہوں اگلے جہان لے لوں گا، انہوں نے کہا جو جیب میں ہے نا وہ بھی دے جا، اگلے جہان لے لینا۔ یہ مذاق ہے۔ ایک عورت نے ایک بزرگ کو سمجھا رہے تھے اسے آخرت کا، اور وہ حقہ پیتے تھے، سچا واقعہ۔ کہا جب آپ حقے کے لیے کوئلے ہمارے پاس جہنم سے ہی لینے آؤ گے نا، اوپر آخرت میں جہنم کا ایسے مذاق، اور جہنم کی ایک لو بھی برداشت نہیں ہوگی انسان۔ تو آخرت کا مذاق کسی طریقے سے بھی زبان سے نہ کریے۔ قل باللہ، اللہ کہہ دیجیے، اللہ ہی، قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ رسول اور قرآن ہی رہ گیا مذاق کے لیے۔ اسلام پر مذاق، داڑھی پر مذاق، برقعے پر مذاق، چادر تخنوں سے اوپر اس پر مذاق، آخرت کی یاد دلانے پر اس پر مذاق، دینداروں کا مذاق، نمازیوں کا مذاق، مسجد کا مذاق۔ یاد رکھیے گا آج تو یہ مذاق کر رہے ہیں بے دین، کل اللہ کے ہاں جب یہ پہنچیں گے سب کچھ ان سے یہ چھن جائے گا۔ فرمایا قریب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جس کا یہ مذاق کرتے ہیں نا، اچھا ان کو بادشاہت ملے گی، اللہ ان کو لے کر آئے گا، مکہ سارا انہی کے حوالے کر دیں، اور کر دیا۔